بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز پر وقت مل سکے۔ آج لائے ہیں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا نام ہے بادشاہ اور مظلوم شہزادی۔ کافی وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت بری عادت تھی، اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلی ولادت بیٹے کی ہوئی۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نعم اور لاڈ و پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ بادشاہ نے جانے سے پہلے ملکہ کو حکم دیا، میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ ماں کو تو اولاد جان سے پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو کہ ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ آپ پریشان مت ہوں، میں اس بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اس کو اپنے گھر لے جا کے پالوں گی، اس کی اچھے سے پرورش کروں گی۔ اگر آپ مجھے خرچہ دیتی رہیں تو اس بچی کی پرورش بہت اچھی ہو سکتی ہے، وگرنہ مجھ کو جو نصیب ہوگا وہ اس کو بھی دے دیا کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونے چاندی کے زیورات اور کچھ پیسے دائی کو تھما دیے اور بچی کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ محل میں یہی پھیلایا گیا کہ دائی بچے کو ہلاک کرنے کے لیے لے گئی، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر میں پورے ناز و نعم سے پالا۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نوازی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے دائی شہزادی کو ملکہ سے ملوانے کے لیے لے آتی تھی، جس سے ملکہ کی ممتا کو کچھ قرار مل جاتا۔ ملکہ وقتاً فوقتاً دائی کو زیورات اور نقدی سے مالا مال کرتی رہتی تاکہ شہزادی کی پرورش اچھی ہو سکے۔ شہزادی خوب قد کاٹ نکال گئی، خوبصورت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی شہزادی زمانے کے سامنے شہزادیوں کی طرح ہی دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، اس وقت شہزادی بھی اپنی دائی امی کے ساتھ راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرا رشتہ لے جانا۔ حقیقت کا تو کسی کو بھی علم نہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے، یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب لڑکی سے جوڑ بنتا ہے، اس سلسلے میں دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ انہوں نے دائی کو بہت منت سماجت کی، بہت لالچ بھی دیے اور دھوس دھمکی بھی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے لایا جائے اور اس پر تشدد کیا جائے تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی گئے اور دائی کو پکڑ کے لے آئے اور اسے بہت مارا۔ بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر مشتمل تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے اسے اپنے گھر میں پرورش دی۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا، خدا نے اسے عظیم گناہ سے بچا لیا تھا، اور وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ برداشت نہ کر سکا۔ اپنے بیٹے کو، شہزادے کو بلایا اور حکم دیا، اپنی بہن کو جنگل میں لے جا اور اسے قتل کر دے، اس کی آنکھیں نکال لے اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تو نے اسے واقعی قتل کر دیا۔ شہزادہ پریشان ہوا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرتا، اس کی آنکھیں نکالتا اور باپ کو خون لا کر دکھاتا، اسے کسی صورت میں ہی گوارا نہیں تھا۔
اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا تھا، لیکن اس کا دل ابھی بھی اپنی بہن کی محبت میں دھڑک رہا تھا۔ بادشاہ تو اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادے کو یہ گوارا نہیں تھا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لیا جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچے تو بھائی کی بہن کے لیے محبت جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں تمہیں کسی صورت قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہاں چھوڑے دیتا ہوں۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار ڈالے گا، جو مجھے کسی بھی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا ہی لیا اور اس کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ واپسی پر اس نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی آنکھیں نکالی اور اس کا خون لے کے گھر چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو دکھایا۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی ان آنکھوں جیسا ہے تو اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلایا اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگی۔ اے اللہ، میں نے اپنی بیٹی تیری حفاظت میں دی، اسے اپنی امان میں رکھنا اور اسے اچھی جگہ پار لگا دینا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی فروٹ کھانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی کے کپڑے بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے تن بدن پہ کوئی کپڑا باقی نہ تھا۔ ایک دن کسی ملک کے بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے لشکر کے ساتھ اس جنگلی راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ ادھر ہی جا نکلا جہاں شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور بڑے بڑے پتوں سے اپنی ستر پوشی کر لی اور چھپ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی درخت کے نیچے آ کے ٹھہر گیا۔ درخت بہت گھنا اور سایہ دار تھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے سستا لیا جائے۔ جب وہ لیٹا تو اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ اس کی اچانک نظر شہزادی پر پڑی۔ وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا اور با آواز بلند کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، کون ہو تم؟ پری ہو، جن ہو یا کوئی انسان ہو؟ اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر جو چادر تم اپنے پاس رکھے ہو میری طرف پھینک دو تو اسے لپیٹ کے میں نیچے آ جاؤں اور تم سے بات کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے پاس جو چادر تھی اسے اٹھایا، لپیٹ کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے کو جسم پر خوب اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے آ گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے تو حواس گم ہو گئے۔ اس نے پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو شہزادی پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ جھٹ سے شہزادی سے کہا، میں تو ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، شہزادی نے فوراً سے حامی بھر دی۔ وہ بھی تو ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے گھر اور عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا۔ اسے کہا، اسے اپنی بیٹی سمجھو، کل میں اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا، تم اس کی منگنی مجھ سے کر دینا، پھر کچھ دنوں میں میں بیاہ کر اسے محل لے جاؤں گا۔ بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر میں چھوڑ کر آ گیا۔ اگلے دن رشتے کے لیے بھیجا اور منگنی کر آیا اور کچھ ہی دنوں میں بادشاہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کو اپنے محل میں لے آیا۔ دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس پورے وقت میں بادشاہ نے شہزادی سے اس کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئی، جنگل میں کیسے تھی، لیکن چند سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو کہ اب ملکہ بن چکی تھی، پوچھا، اللہ نے ہمیں اولاد نورینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہو، اب تو مجھے بتاؤ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہوں سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں 3 بیٹوں کی ولادت ہو چکی تھی
اور شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پھر شہزادی سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھا۔ اس بار اس نے بتایا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس نے مجھے مارنے کا حکم دیا، لیکن ایک دائی نے مجھے بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے جب مجھے دیکھا تو میرے بھائی کے حوالے کر دیا تاکہ لے جا کے مجھے قتل کر دے، لیکن میرا بھائی مجھے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا، جہاں آپ نے مجھے دیکھا اور شادی کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔